بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات علمیہ سے متعلق ہماری گفتگو کی کچھ تمہیدی باتیں پچھلے درس میں بیان کی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور آپ کے حقانیت کی دلیل کے طور پر جو باتیں ہم ابتدا میں پیش کریں گے وہ آپ کے ساتھ ساتھ قرآن کے معجزہ ہونے اور ایمان بالکتاب کی دلیل بھی بنتی ہے۔ قرآن اور کتابوں پر گفتگو کرتے ہوئے وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ رسولوں پر ایمان سے متعلق حقانیت کی دلیلوں کا جب تذکرہ ہوگا تو قرآن کے بعض معجزات کے کچھ پہلوؤں کا ہم انشاءاللہ ذکر اور بیان کریں گے۔ چنانچہ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل کے طور پر کچھ معجزات کا علمی طور سے جو اعجاز اور معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے کیسے ایسی باتیں علمی بیان کی گئی جس کے بارے میں بہت زمانہ اور صدیاں گزرنے کے بعد انسان کا علم اور تحقیق حقائق کو جان سکا جو پہلے سے قرآن میں بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے کائنات کی وحدت اور راز حیات، یہ عنوان، یہ ایک میرے پرانے مقالے کا کچھ اقتباسات اور پوائنٹس ہیں، میں اسی سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اور چونکہ سالوں پہلے اس میں سے کچھ اقتباسات میں نے تیار کیے، نقل کیے تھے مختلف کتابوں سے، ممکن ہے کہ اس میں بعض چیزیں، کچھ چیزوں کی اعداد اور شمار اگر کہیں آتے ہیں یا کوئی بات تو اس میں کچھ جدید تحقیق کے ذریعے سے کچھ تبدیلی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور سے کوئی حقیقت کا فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی زیادہ تبدیلی کی بات ہوگی۔ کائنات کی وحدت یعنی ایک بات یہ کہ قرآن اور حدیث نے یہ بیان کیا کہ یہ پوری کائنات مادے کے اعتبار سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تو یہ آپس میں جڑی اور ایک ملی ہوئی چیز تھی، ایک ہی چیز تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا، مختلف اجسام، اجرام اور چیزوں کے اندر تبدیل کیا، اور پھر اس دنیا میں جو ہر زندہ جاندار پایا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی قرآن نے بعض حقائق بیان کیے۔ یہاں پہلی آیت جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں زندگی کا ایک راز بیان کیا گیا۔ آگے ہم کچھ دوسری آیتوں میں انسان کی تخلیق کی علم الجنین کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی باتوں کا تذکرہ اگلے دروس میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یہاں دیکھا سے مراد آنکھ سے دیکھنا نہیں بلکہ غور و فکر کرنا اور جاننا ہے، ہاں یہ افعال قلوب میں سے ہے رؤیت۔ ہاں تو کہا کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ بات نہیں جانی، ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان السماوات والارض، کہ آسمان، سارے آسمان جمع ہے، السماوات سارے آسمان، والارض اور زمین، کانتا رتقن یہ ملے جلے تھے، گڑمٹ یا گڈ مڈ جو بھی تلفظ ہو، ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے، ہاں ففتقناہما ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ رتق کا معنی ایک دوسرے میں ملا ہوا ہونا، جڑا ہوا ہونا، اور فتق ان کو الگ کر دینا، یعنی گویا یہ دونوں لفظ رتق اور فتق ایک دوسرے کی ضد ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا۔ ہاں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ ہر جاندار جو دنیا میں پایا جاتا ہے اس کا بنیادی عنصر اور وجود پانی کے ذریعے سے ہوا، یہ قرآن کہہ رہا ہے افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اب سائنسی اعتبار سے قرآن نے یہ جو بات بیان کی تھی، سائنسی اعتبار سے جب ہم اس کو آج کی تحقیق کی روشنی میں غور کریں تو آنکھیں پھٹ جائے گی اور دل حیرتوں سے ڈوب جائے گا، حیرتوں میں ڈوب جائے گا، عقل و شعور اور ادراک اس بات کی گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ یہ کلام کوئی انسان 1400 سال پہلے، دنیا کے کوئی انسان بلکہ سارے انسان مل کر بھی یہ بات بیان نہیں کر سکتے تھے۔
یہ آیت بتاتی ہے، یہاں میرے اقتباس کو میں خود پیش کر رہا ہوں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین ایک چیز تھے، دونوں کا اصل مادہ ایک ہی تھا، دونوں ملے ہوئے تھے، پھر دونوں الگ الگ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ اب یہ وہ جو بگ بینگ اور دوسرے فلسفے لوگ بیان کرتے ہیں الگ الگ اختلافات کے ساتھ، اس کی کتنی کیا حقیقت ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا جو طریقہ اور تفصیل بیان کرتے ہیں اس کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ کون سی تفصیل، اور پھر وہ جس طریقے کی کچھ اور باتیں الگ الگ بیان کرتے ہیں اس میں کہاں تک کتنی درستگی ہے وہ ایک تفصیلات کے اعتبار سے اپنی جگہ، لیکن جو قرآن کا بیان ہے وہ بالکل واضح اور سچا ہے، اور بگ بینگ یا دوسرے چیزوں کو بیان کرنے والوں کا بیان بھی گویا قرآن سے قریب تر ہے۔ ہاں، قرآن کی تائید ہی کرتے ہیں وہ لوگ۔ ہاں، تو یہ دونوں الگ الگ، یہ دونوں ایک تھے پھر دونوں الگ الگ ہو گئے۔ یہ قرآن کا علمی معجزہ ہے جس کی تائید آج کی ترقی یافتہ دنیا کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کائنات گیس اور کوہرے کی شکل میں ایک ہی چیز تھی۔ ابھی ہم اس تفصیل کے جاننے کے بعد قرآن کی ایک دوسری آیت پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ کی یا فصلت کی روشنی میں، اس میں خود قرآن نے کہا کہ یہ دخان تھا، دھواں تھا، اور یہاں اسی لیے میں نے بیان کیا کہ یہ پہلے کوہرے اور گیس کی شکل میں تھی، اور ہمارا نظام شمسی بھی اسی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ یہ پوری کائنات، ہمارا نظام شمسی، سورج کے گرد جو اس کے تابع سیارے ہیں جس میں زمین بھی ہے، یہ سارا کا سارا اسی کائنات کا حصہ ہے جو آسمان اور زمین کے الگ ہونے سے وجود میں آئے، اور یہ انہی مادوں سے مختلف اجرام وجود پذیر ہوئے۔ اس قول کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ ماہرین نے بتایا ہے کہ سورج میں تقریباً 92 عناصر ہیں، جن میں سے 67 وہ ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ اس راہ کی مشکلات آسان ہوگی، یعنی مزید تحقیقات آگے بڑھیں گی تو مزید روشنی ملے گی، مزید باتیں معلوم ہوگی۔ ان عناصر میں جن کا تذکرہ کیا گیا کہ یہاں 92 ہے اور یہاں 67 ہے، ہاں، ان عناصر میں ہائیڈروجن، ہیلیوم، کاربن، فاسفورس، لوہا وغیرہ شامل ہیں۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا، یہ ابھی جو ان دونوں کے ایک ہو کر دونوں کے الگ ہونے کا تذکرہ کیا گیا، یہاں اسی قدر آگے ایک دوسری آیت جو حامیم سجدہ کی بیان کروں گا تو اس میں کچھ مزید تفصیلات آئے گی۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا۔ یہ قرآن کا بلیغ ترین بیان ہے جس کا بھید سائنس کے ماہرین آج کھول سکے۔ اس وقت قرآن نے جو انتہائی بلیغ انداز میں بیان کیا تھا، آج اس کا بھید کھول سکے سائنسداں۔ چنانچہ حیات و نمو سے متعلق بیشتر کیمیائی اعمال پانی کے محتاج ہیں۔ زندگی سے متعلق جتنے بھی کیمیائی اعمال ہیں وہ خشکی اور سوکھے پن سے نہیں پورے ہو پاتے، سب پانی کے محتاج ہیں، اور یہ ساری کائنات و نباتات کی زندگی جاری رکھنے کے لیے بنیادی عنصر ہے۔ ساری کائنات، پوری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، نباتات، پیڑ پودے، فصلیں، غلے ہیں، ہاں، ان کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کہ پودے پیڑ اگتے رہیں، انسانی زندگی قائم رہے، ہاں، جانور زندہ رہیں، جانوروں کی جو نسلیں چلتی رہیں، ان سے حاصل ہونے والی غذائیں اور اجزاء جو انسان کے لیے یا زندگی کے لیے ضرورت کا کام کرتے ہیں، دواؤں میں کام آتے ہیں، جڑی بوٹیوں کی حیثیت سے جو چیزیں درخت اور پیڑ پودے کام آتے ہیں، ان سب کی بقا اور ان کے سلسلے کا قائم رہنا یہ پانی کے وجود پر منحصر ہے۔ دنیا کے 3/4 حصے پر پانی ہے۔ یہ پانی سے وجود ہونے کی ایک بات تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیقی اعتبار سے انسان کو پیدا کیا، کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ جی اصلاً تو جو انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور مٹی کے لیے بھی قرآن نے کئی تعبیر استعمال کی ہے، خشک مٹی، کھنکھناتی مٹی، لچک لیسدار مٹی۔ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے مٹی کو لیا اللہ تعالیٰ نے جو خشک تھی، پھر اس کو پانی سے بھگویا تو وہ چپچپی ہو گئی، پھر اس میں سے لیسدار مادے کو نکالا، ہاں، وہ ملی جلی مٹی، اس کے اندر خمیر اٹھا تو وہ سڑان والی ہو گئی، پھر اس سے انسان کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکا، آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ تو جو مٹی لیا اس میں بھی پانی ملایا گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ پانی سے پیدا ہونے کا ایک معنی کچھ لوگوں نے کیا کہ ہر جاندار نطفے سے پیدا ہوتا، صرف انسان ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ جانوروں میں بھی
نر مادہ جب جفتی کرتے ہیں تو ان میں بھی مادہ منویہ کا اخراج اور انزال ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے استقرار ہوتا ہے اور بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ان کی نسلیں بھی اسی ذریعے سے چلتی ہے۔ تو پانی سے پیدا ہونے کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نطفے سے۔ اب یہ نطفہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نطفہ کہتے ہیں سائنس والے کہ خون کے ذریعے سے وجود پاتا ہے۔ خون کیسے بنتا ہے؟ غذاؤں کے ذریعے سے، غذائی اجزاء کے ذریعے سے۔ غذا کہاں سے آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پیڑ پودوں سے اگتی ہے یا جانوروں سے، اور یہ پیڑ پودے یا جانوروں دونوں کی زندگی زمین پر منحصر ہے۔ پودے، فصلیں یعنی گیہوں، چاول اور پھل فروٹ، جتنی غذائیں اور غلے ہیں، سب کے سب زمین سے یعنی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اصل مادہ مٹی ہوا، مٹی سے غذائیں نکلی، مٹی کے ذریعے سے جو ہے جانوروں کو بھی غذا ملی، اس کے ذریعے سے ان کے جسم میں دودھ اور گوشت بنا، وہ بھی انسان کھاتا ہے، اور نباتات اور پیڑ پودے یا غلے اور روٹیاں وغیرہ کھاتا ہے، وہ بھی زمین سے پیدا ہوئی۔ ان غذاؤں کے ذریعے سے خون بنا، خون سے نطفہ بنا، اور نطفے کے استقرار کے بعد انسان وجود پاتا ہے۔ تو پانی کا دخل اس میں ضرور ہے، اور یہ جو مٹی سے پیڑ پودے اور غلے اگتے ہیں وہ بھی پانی اور بارش ہونے کے بعد، بغیر سیرابی کے پانی پیے کوئی درخت اور پیڑ پودا پھل پھول نہیں سکتا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، جس میں ہو سکتا ہے کچھ استثناء ہو، کہ کائنات میں ایسا آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے جاندار ملیں گے جو بغیر ہوا کے جی سکتے ہیں، لیکن ایسے شاید شاذ ہی کوئی جاندار ملے جو بغیر پانی کے جی جائیں یا بغیر پانی کے پیدا ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کی۔ یہ زمین کے، اب کائنات کا ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ بنایا میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بارش وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے انسان کی زندگی ممکن ہوئی، نطفے سے پیدائش ہوئی، یہ ایک بنیادی معنی۔ اب ہم اس معنی کو اور بھی پھیلائیں اور غور کریں تو زندگی میں پانی کی ضرورت کتنی ہے، یہ آگے کی کچھ بیانات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زمین کے درجہ حرارت کو، یہاں اس سے پہلے کہا کہ دنیا کے 3/4 حصے پر پانی ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک حصہ خشکی کا ہے، تو اس کے مقابلے میں 3 گنا حصہ پانی کا ہے، سمندروں اور دریاؤں پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ ماحولیات کے علماء، ماحولیات کی سائنس کو جاننے والے، تحقیقات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ جو خشکی کے اطراف میں پانی ہے، اس کی کثرت کی وجہ سے دنیا میں، زمین میں درجہ حرارت قائم اور برقرار رہتا ہے، جس سے ہم سانس لینے اور مختلف موسموں کو، ہمارے لیے جو قابل قبول موسم اور فضائیں بنتی ہے وہ ہمارے لیے درست ہوتی ہے، اور شدید جھٹکوں سے بچاتا ہے۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو زمین میں جھٹکے ہوتے، اور جھٹکے ہوتے تو انسان پرسکون زندگی گزار نہیں پاتا، زلزلوں کی کیفیت مسلسل رہتی، ارتعاش اور لرزش رہتی زمین میں۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا، زمین پر زندگی کے آثار بہت کم ہو جاتے ہیں، بلکہ شاید معدوم ہو جاتے۔ ہاں، پانی کے اور بھی خواص ہیں۔ اب پانی یہاں ایک بات وہ نقل کی ہے کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ بغیر پانی کے کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ بعض بیکٹیریا ایسے ہیں جو ہوا کے بغیر تو رہ سکتے ہیں، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انسان کے جسم سے پانی نکل جائے تو وہ مر جائے۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمارے جسم میں کہتے ہیں کہ 66% پانی ہوتا ہے۔ اگر یہ پانی نکل جائے، آدمی کو اگر پیچش ہونے لگتی ہے، پانی کی گویا وہ مقدار بدن میں کم ہوتی ہے تو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور ضروری مقدار سے زیادہ پانی اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو موت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کا پانی جسم کے کسی ایک حصے کی طرف کھینچنے لگے تب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو لو لگنا بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لو کی شکل میں انسان کے جسم کا پانی اس کے سر کی طرف چڑھتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آگے ایک بات اور بھی، ایک حقیقت ملاحظہ فرمائیں کہ پانی کے اور بھی خواص ہیں جو بتاتے ہیں کہ خالق کائنات نے اسے مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پانی موجودات میں واحد چیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں واحد چیز ہے جس کے جمنے کے بعد اس کی کثافت کم ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز ٹھوس ہو، جو جیسے پتھر یا کوئی اور چیز، تو یا مائع ہو، پگھلنے جمنے کے بعد وہ چیز اگر پانی میں ڈالی جائے تو یا وہ چیز نیچے کی طرف جاتی ہے، لیکن پانی کا معاملہ اس کا بالکل الٹ ہے۔ کوئی چیز جمنے کے بعد سکڑتی ہے، پانی جب جمتا ہے تو اس میں کثافت بڑھتی ہے اور اس کا حجم بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، آبی جانداروں کی نسبت سے اس خاصیت کی زبردست اہمیت ہے، کیونکہ اسی خاصیت کے سبب
برف پانی کی سطح پر تیرتا ہے اور سرد علاقے کی نہروں سمندروں میں سطح آب پر جم کر نیچے کے پانی کو درجہ انجماد سے بچاتا ہے۔ جب پانی جمتا ہے تو جمنے کے بعد پانی کے اوپر آ جاتا ہے، سمندر میں، دریا میں، نہروں میں، تالابوں میں پانی اگر جم جائے تو پانی کی سطح کے اوپر آیا تھا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر درجہ حرارت صفر سے نیچے جب ہوتا ہے، نقطہ انجماد کو ماحول بن جائے، جو سرد علاقے ہیں جہاں برف جمتی ہے، برف باریاں ہوتی ہیں، اگر وہاں برف بننے کے بعد پانی ٹھوس ہو کر جو ہے نیچے کی طرف جاتا تو اوپر سے برف کی تہ جمنے کے بعد جب وہ نیچے جاتا تو پانی کے اندر موجود جتنی مچھلیاں ہیں اور دوسرے جاندار ہیں وہ مر جاتے، اور پھر جب یہ جمع ہوا نیچے جاتا تو اوپر کا پانی مزید پھر سے جو ہے وہ جم جاتا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے اوپر سے نیچے تک پانی کی پوری سطح جو ہے وہ برف میں تبدیل ہو جاتی، اور جب پوری سطح برف میں تبدیل ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رہنے والے جاندار اور بہت ساری دوسری جو نباتاتی جو ہے چیزیں تھی ہوتی وہ ساری کی ساری مر جاتی، اور بھی نقصانات ہوتے۔ اب جب پانی جم کر اوپری سطح پر آ گیا تو پہلی بات تو یہ کہ نیچے کے جاندار وہ محفوظ رہ گئے، پھر نیچے کا پانی پانی کی شکل میں محفوظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو آخری جملہ کہا کہ سمندروں میں اور نہروں میں جب یہ جم جائے تو نیچے کے پانی کو درجہ انجماد سے بچاتا ہے۔ برف اوپر ہو گیا تو اب اوپر کی آب و ہوا کا وہ اثر جس کے ذریعے سے پانی برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جم جاتا ہے، وہ درجہ انجماد، جما دینے والا درجہ حرارت، وہ نیچے تک نہیں پہنچ پاتا برف اوپر جم جانے کی وجہ سے، لہٰذا نیچے کا پانی پانی ہی کی شکل میں رہتا ہے۔ اگر وہ بھی جم جائے تو پانی کی ساری جو ہے زندگیاں جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور برفیلے علاقے میں رہنے والوں کو آبی حیوانات بھی غذا کی شکل میں نہیں ملیں گے، جبکہ بہت سارے پیڑ پودے اور کھیتی باڑی کا وہاں ملنا دشوار ہوتا ہے، الا یہ کہ کچھ مخصوص قسم کے ایسے درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں جو برفیلے علاقوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح درجہ حرارت کم ہونے پر پانی آکسیجن جذب کرتا ہے، اور جم جانے کے بعد اس سے حرارت کی بڑی کمیت چلتی ہے۔ ہاں، درجہ حرارت کی بڑی جو پانی میں رہنے والی مچھلیوں اور دیگر حیوانات کی بقا میں معاون ہوتی ہے۔ ہاں، پھر سے اس جملے کو میں پڑھوں کہ اسی طرح درجہ حرارت کم ہونے پر پانی آکسیجن جذب کرتا ہے، کم ہونے پر پانی آکسیجن جذب کرتا ہے، اور جم جانے کے بعد اس سے درجہ حرارت کی بڑی کمیت چلتی ہے جو پانی میں رہنے والی مچھلیوں اور دیگر حیوانات کی بقا میں معاون ہوتی ہے۔ مطلب وہ جو آکسیجن ہے تو اس آکسیجن کے ذریعے سے نیچے کے پانی کی آکسیجن کی مقدار اس طرح قائم رہتی ہے جس کی بنیاد پر مچھلیاں اور دوسرے جاندار اپنی ضرورت کی آکسیجن حاصل کرتے رہتے ہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن نے چند الفاظ میں زندگی کے کتنے بڑے بھید کو بیان کیا ہے، کائنات میں تخلیق کے کتنے بڑے راز کو بے نقاب کیا ہے، اور 1400 سال پہلے بیان کیا ہے کہ ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے پیدا کیا۔ ایک چھوٹے سے جملے میں اگر ہم غور کریں تو کئی پہلو سے، صرف پانی سے پیدا ہونا نطفے کی شکل میں ایک معنی، یہ پانی کے ذریعے سے زندگی کا چلنا کہ بارش کا پانی ہوتا ہے تو ندی، پیڑ، پہاڑ، پودوں سے انسان کو، جانوروں کو، پیڑ پودوں کو پینے کا سامان فراہم ہوتا ہے، ایک یہ معنی۔ اور پھر اس کے بعد پانی کی کچھ خصوصیات، انسان کے جسم میں پانی کا ہونا، ہر جاندار کا پانی کا محتاج ہونا، اور بغیر پانی کے زندگی کا باقی نہ رہنا، یہ کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان آج اپنی کھلی آنکھوں سے اور سائنس اور علم کی روشنی میں دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے، جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ نبوت محمدیہ کی صداقت پر کھلی دلیل ہے، کیونکہ نہ آپ ان علوم میں درک رکھتے تھے، نہ 1400 سال پہلے تحقیق و سائنس کا آج کی طرح کوئی تصور تھا۔ قرآن نے اللہ کے وجود کے منکرین سے ان علمی اور دندان شکن دلائل سے خطاب کیا جو وجود الہی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان اسرار کو ماضی کے لوگ نہیں جانتے تھے، کچھ حصے، کچھ باتیں، موٹی موٹی باتیں جانتے ہو، بعض پہلو سے واقف رہے ہو، لیکن آج کی سائنس اور تحقیق کے ذریعے سے جو باریکیاں سامنے آئی ہیں اس وقت کے لوگ، ماضی کے لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ محنت شاقہ اور مسلسل مشاہدات اور تجربات سے یہ نتائج حاصل ہوئے ہیں آج انسانوں کو جو قرآن نے 1400 سال بیان کیے۔ اسی لیے قرآن نے
اخیر میں کہا، اس آیت کے اخیر میں کہا افلا یؤمنون، یعنی کیا یہ بھی ایمان کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، بات کو مان لیں؟ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، قرآن کی یہ بات اللہ کے رسول اور قرآن کی حق میں شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے۔ یہاں اس بات کو پیش کرنے کے بعد قرآن کی ایک دوسری آیت کی طرف، جس کا میں نے تذکرہ کیا، حامیم سجدہ کی آیت، کائنات کی پیدائش سے متعلق، جو پچھلی آیت میں ہلکا سا تذکرہ میں نے کیا تھا تشریح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وذلك رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها۔ میں ترجمہ کروں، آیت اور بھی ہے آگے، کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ قرآن اور حدیث میں یہ متعدد مقامات پر یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو، ساری مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 ہی دن کیوں؟ یہ اس کی حکمت جانے۔ 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ ایک عمومی بیان ہے۔ یہاں اس 6 دن کی کچھ تفصیل بیان کی گئی کہ 2 دن میں یہ پیدا کیا، اگلے 2 دن میں اس کا انتظام کیا۔ کیا 2 دن میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا؟ یہ بھی ایک بحث کی ہے لوگوں نے کہ پہلے آسمان یا پہلے زمین۔ اب یہاں اس آیت میں تو زمین کا ذکر ہے، دوسری آیتوں میں آسمان کا ذکر ہے کہ پہلے آسمان کو پیدا کیا۔ تطبیق کس طرح دی؟ بڑی پیاری دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تخلیق ایک الگ چیز ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کو بنایا، اور پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو۔ وہ بنا دینے کے بعد زمین کے لیے دحا کا لفظ استعمال کیا، دحو کا، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها۔ تو دحا کا معنی ہوتا ہے بچھانا، زندگی کے لائق بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا تو پہلے کر دیا، اس کے بعد آسمان کی تخلیق کے بعد زمین کو اس طرح استوار، درست اور ٹھیک ٹھاک کیا کہ اس میں پانی کے ذخیرے متعین کر دیے، درخت، پیڑ پودے، پہاڑ، اس طریقے سے کہ یہ ڈولے نہیں۔ اس کے اندر جتنے بھی زندگی کے لیے لوازمات تھے، ضروریات تھیں، وہ ساری چیزیں مہیا کی۔ یہ دحا ہے۔ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد والے مرحلے میں ہوا، جس کا تذکرہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ تم اس ذات کا تم انکار کر رہے ہو، کیا تم اس کا انکار اور کفر کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ ہاں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور اس کے لیے تم ہمسر اور ہم پلہ بنا رہے ہو۔ ہاں، اس نے بنایا، دوسرے کو مان رہے ہو اس کے جیسا۔ ذالک رب العالمین، یہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار، مالک، مدبر، آقا۔ ہاں، وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، اور اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کی جانب وہ پہاڑ گاڑ دیے، میخے بنا دی، رواسیا یعنی گاڑ دیا۔ یہ رواسی کا لفظ قرآن نے پہاڑوں کے لیے استعمال کیا۔ یہ بھی سائنسی اعتبار سے غور کرنے کے لائق ہے، جغرافیائی اعتبار سے۔ اہل علم نے کہا کہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی چکر اور گھومنے والا ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں اس طرح کا کوئی ایک حصہ لگایا جاتا ہے جس سے وہ ڈولے نہیں۔ ہاں، بڑی چیزیں اگر گردش کر رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو گردش کرنے والی بنایا، تو اس میں پہاڑوں کو اس طرح بنا دیا کہ پہاڑ زمین جو ہے وہ ڈولنے سے بچ جائے اور یہاں زندگی آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزارنا ممکن ہو سکے۔ چنانچہ اس کے پیچھے ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ وبارک فیہا، اور اس میں برکت دی، یعنی خوب کثرت اور اضافہ کیا۔ وقدر فیہا اقواتہا، اور ہم نے اس میں ان کی غذاؤں کو، قوت، خوراک، ان کی خوراک کو مقدر کر دیا، تجویز کر دیا۔ رہنے کے بعد جو یہاں رہنے والے ہیں، جو یہاں بسنے والے ہیں اس دنیا کے اندر، ان کی روزی روٹی کا انتظام کر دیا، ان کی خوراک کا انتظام کر دیا۔ پھر 4 ایام، 4 دنوں میں، یعنی زمین آسمان کی تخلیق 2 دن میں ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ سارے انتظامات جو زمین کے متعلقات اور زندگی کے آثار اور ضروریات ہیں، ان سب کو بھی کیا۔ یہ 4 دن میں ہو گیا ملا کے۔ سواء للسائلین، یہ پوچھنے والوں، ضرور حاجت مندوں کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے، یا یوں کہیے کہ تمام حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ ہاں، تمام حاجت مندوں کے لیے ٹھیک اور یکساں ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی ضرورت مند ہیں، کھانے پینے کے، پیڑ پودوں کے، سبزی ترکاری کے، فصل کو، سارے لوگوں کے لیے کافی بنا دیا اس زمین کو۔ اب وہ جانور کی بھی غذا فراہم کر رہا ہے، اس کی پیاس کا حل مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، بھوک کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، اس سے نکلنے والے فضلوں کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور ان چیزوں میں، قدرتی بنائی ہوئی چیزوں میں، آپ کوئی بھی چیز دیکھیے، وہ دنیا کے لیے ماحول کو خراب کرنے کا سبب نہیں بنتی۔ انسان نے جو بھی بنایا، پلاسٹک بنائی، کیمیائی چیزیں بنائی، سب چیزوں کا پروسیس جو ہے وہ ماحول کو خراب کر رہا ہے۔
ہاں ماحول کو بگاڑ رہا ہے. کیمیکلز جو ہیں وہ جب انسانوں کے بنائے ہوئے ماحولیات کو اثر انداز کر رہے ہیں. اللہ نے بنایا تو ہمارا پاخانہ، جانوروں کا پاخانہ، فضلہ، یہ کھاد بن جاتا ہے، یہ مفید بن جاتا ہے. کیڑے مکوڑے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں کئی مرحلوں میں، کئی جگہوں پر. ہاں تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں. تو بہرحال یہاں سوال السائلین جو ہے یہ دو معنی میں، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ حاجت مندوں کے لیے یہ سب کچھ اس کی ضرورت کے مطابق ہے، یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے، ایک معنی یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ پوچھنے والوں کے لیے یہ ٹھیک ٹھاک ہے، جو اس بارے میں سوال کرتا ہے اس کے جواب کے لیے یہ درست بات ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوا کا صلہ جب الا آتا ہے تو متوجہ ہونا ترجمہ کرتے ہیں، اور صلہ نہیں آتا تو قائم ہونا، جیسے الرحمن علی، اعلیٰ جب آتا ہے تو اس پر قائم ہونا، ارتفاع اور بلند ہونا ہے. علی العرش استوى، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان، جبکہ یہ آسمان دخان تھا، دھواں تھا. ہاں جس کو صحابہ کرام اہل عرب اس وقت دخان کہہ رہے ہیں. آج سائنسی زبان میں یا انگریزی زبان میں کہہ لیجئے، شاید اسی کو گیس کی شکل، گیس کے لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اگرچہ دھوئیں کے لیے کلاؤڈ وغیرہ کا لفظ دوسرے معنی میں، یا دھوئیں کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہو سکتا ہے، لیکن اسی کو جس کو لوگ گیس کہہ رہے ہیں، قرآن نے اور اس زمانے کے اہل علم اور لوگوں نے دخان کہا، یا دخان سے وہی معنی سمجھتے تھے. تو آسمان پر کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دخان یعنی دھواں تھا. فقال لها وللارض، چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اللہ نے کہا اس سے، آسمان سے اور زمین سے، ائتیا طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی ناپسندیدگی سے تم آ جاؤ. قالتا اتینا طائعین، تو آسمانوں اور زمین نے کہا کہ ہم اطاعت اور خوشی کے ساتھ آئیں گے، تیری بات کو مانیں گے. ہاں اس میں اور بھی آیت کا اگلا حصہ ہے سورہ فصلت کی یعنی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9-10 کو ملاحظہ فرمائیں. قرآن نے صراحت کی ان آیتوں میں، آپ غور کیجئے، اب اس کی تھوڑی سی تشریح پیش کر لیں کہ، اور بہت غور سے سنیں کہ قرآن نے ان آیتوں میں صراحت کی کہ یہ کائنات اپنی پیدائش کے آغاز میں دھواں تھی. ہاں آج علماء فلکیات اور یہ زمین کی پیدائش سے متعلق ریسرچ اور تحقیق کرنے والے علماء فلک کی مختلف تفسیرات ہیں، جن میں سے بعض اس حقیقت کی تائید کر رہے ہیں، جو اس کے مخالف ہیں ان کو رد کیا جا چکا ہے یا رد ہو جاتی ہیں. چنانچہ ماہر فلکیات سر جیمز جینیز یا جو بھی تلفظ ہو، وہ کہتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے، زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کائنات کا مادہ فضا میں نظم کے ساتھ منتشر گیس تھی. یہ ایک ماہر فلکیات کہہ رہے ہیں، غیر مسلم، سر جیمز، کہ کائنات کا مادہ فضا میں نظم کے ساتھ منتشر گیس تھی، اور یہ کہکشائیں، جس کو انگلش میں گلیکسی کہتے ہیں، آسمان میں دھوئیں کی شکل کا جو ایک لائن دکھائی دیتی ہے اور اس میں بہت سارے ستارے سیارے ہوتے ہیں، اس کو ایک کہکشاں یا گلیکسی کہتے ہیں. یہ کہکشائیں انہی کوہروں کے تکاثف سے وجود میں آئی ہیں. انہی کوہروں کا جو گھنا پن تھا اور پھر اس کی تہیں تھی، تکاثف یا تہوں سے، ایک کے اوپر ایک جو تہ ہے، ان تہوں سے وجود میں آئی ہے. یہ روح الدین الاسلامی نامی کتاب سے میں نے نقل کیا تھا. ڈاکٹر جارج گیمو کہتے ہیں کائنات اپنی پیدائش کے آغاز میں منظم منتشر گیس سے بھری ہوئی تھی. کائنات یہ جو آج کی شکل ہے، اس کے وجود پانے سے پہلے منظم منتشر گیس سے بھری ہوئی تھی. اس گیس کی کثافت اور درجہ حرارت اتنی زیادہ تھی، اس گیس کی کثافت اور درجہ حرارت اتنی زیادہ تھی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی گیس میں ایٹم کے مختلف عناصر میں تبدیل ہونے کی عملیات ہوئی. اسی گیس کے اندر ایٹم جو مادہ ہے اس کو الگ الگ عناصر میں تبدیل ہونے کی عملیات ہوئی، عمل ہوا، اور گرم اور دباؤ والی گیس کے زبردست دباؤ کے اثر سے کائنات پھیلتی گئی اور کشادہ ہوتی گئی، اور پھر مادے کی کثافت اور درجہ حرارت رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی. جو مادہ تھا اس کا جو گھنا پن اور کثافت تھی، بھاری پن، اور اس کا جو درجہ حرارت بہت زیادہ ہیٹ تھی، بہت زیادہ ہیٹ، وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ کم ہونے لگے. اور اس پھیلاؤ کی معین مدت کے مراحل میں منتشر کوہرا یعنی دھواں یا گیس، منتشر کوہرا مفرد بادلوں میں جم گئے، جس کی شکل منضبط نہ تھی. مفرد بادل میں یہ کوہرے جم گئے. اب اس کی شکل کوئی منظم اور منضبط نہیں تھی، اور نہ ہی حجم یکساں تھا، یعنی الگ الگ
سائز کے تھے. یہی ستاروں کی تکوین تھی, یعنی یہی ستارے بن گئے الگ الگ ٹکڑوں میں جو تقسیم ہوئے کوہرے اور گیسیں, تو ٹھنڈی ہونے کے بعد یا ٹھنڈی ہونے سے پہلے یہ مختلف ستاروں میں تبدیل ہو گئے. قرآن نے تخلیق کائنات کے مصدر دھوئیں کو بتایا. یہاں اس آیت میں ہم ملاحظہ کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات اپنے اس وجود سے پہلے دھوئیں کی شکل میں تھی, ہاں, جسے عرب سمجھتے تھے. عرب اس دھوئیں کے لفظ کو سمجھتے تھے, اور ماہرین فلکیات یا جدید لفظوں لوگ اسی دھوئیں اور کوہرے کو گیس کہتے ہیں جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی. ہاں, کیا اب اس حقیقت کو اور اس کی دیگر تفصیلات کو آپ پڑھتے جائیے, تحقیق حاصل کرتے جائیے. ہمارا جو سوال ہے یہاں اور جس موضوع سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں, کیا 1400 سال پہلے ایک امی اور ان پڑھ شخص کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ بذات خود اپنے طور پر اس حقیقت کو جان لے, جبکہ لوگ کائنات کے ان اسرار کے متعلق اس وقت پوری دنیا کے لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے؟ پوری دنیا جس سے ناواقف تھی, کیا ایک عرب کا ایک امی اور ان پڑھ شخص جو کسی اسکول میں نہیں گیا, کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی, ہاں, اپنے نبی ہونے سے پہلے, جبرائیل علیہ السلام کی شاگردی سے پہلے, کیا اس کے لیے یہ ممکن تھا کہ کائنات کے ایسے زبردست راز کو بیان کرے جسے بڑی محنت مشقت تحقیق کے بعد آج دنیا کے بعض ماہرین کچھ حد تک جان سکے؟ وہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا, یہ کھلی کھلی چیختی چلاتی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس سلسلے میں پیش کیا, اور قرآن نے یہ جو حقیقت بیان فرمائی, یہ رب العالمین علیم و خبیر کی طرف سے ہے, یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. کیا اس کے بعد بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے کے طور پر اور قرآن کے علمی معجزے کے طور پر ایک بہت ہی واضح, بین, روشن دلیل ہے کہ اس علم کی مہارت رکھنے والا کوئی بھی انسان ہو, اسے مجبور کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور قرآن کو اللہ کی نازل شدہ کتاب تسلیم کرے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.